اشاری عقیدہ ابو الحسن الاشعری نے بنایا تھا، جو ایک مشہور عالم تھے۔ انہوں نے یہ عقیدہ اس وقت بنایا جب اسلام پھیل رہا تھا اور بہت سے مشکل فلسفیانہ سوالات سامنے آ رہے تھے۔ یونانی اور دوسرے فلسفے منطق اور عقل کے ایسے خیالات لائے جو اسلامی عقائد کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان چیلنج کا جواب دینے کے لیے اشاری علماء نے علم الکلام کو متعارف کرایا۔ علم الکلام ایک ایسا علم ہے جس میں فلسفیانہ سوچ کے ذریعے اسلامی عقائد کو سمجھایا اور دفاع کیا جاتا ہے۔ اشاری علماء نے اللہ کی بعض صفات کو علامتی طور پر سمجھا۔ مثلا جب قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے تو اشاری علماء اس کا مطلب اللہ کی طاقت یا اختیار لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اشاری علماء معتزلہ جیسے گروہوں کا جواب دے سکتے تھے جو وحی کے بجائے عقل کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اشاری عقیدہ کا ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ انسانی عقل ایکیوال اور قرآن و حدیث ناقل ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اشاری علماء ان سوالات کا جواب دے سکتے۔ اشاری عقیدہ کو بڑے بڑے علماء جیسے امام غزالی اور فخرالدین الرازی نے مزید بڑھایا۔ انہوں نے اسلامی عقائد کو فلسفیانہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اشاری طریقے علماء کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی رہا، خاص طور پر عیسوی علماء کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سیدھے سیدھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور فلسفیانہ سوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اشاری عقیدہ کے مطابق ان کا ماننا ہے کہ اللہ کسی جگہ یا سمت میں محدود نہیں ہے۔ جب قرآن میں آسمانوں کے اوپر یا عرش کے اوپر ہونے کا ذکر آتا ہے تو اشاری اسے علامتی معنی میں لیتے ہیں، جسمانی طور پر نہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ وقت، جگہ اور جسمانی حدود سے بالاتر ہے، کیونکہ یہ سب مخلوقات کی صفات ہیں۔ اہل السنہ علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، مگر ایسی شان کے ساتھ جو اس کی عظمت کے لائق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ مخلوقات سے جدا ہے، مگر اپنے علم اور قدرت سے سب کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے اسے بغیر زیادہ سوال کیے قبول کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ امام ابو الحسن الاشعری کی تاریخ۔ امام الاشعری کی زندگی میں 3 اہم مراحل تھے۔ پہلے مرحلے میں وہ معتزلہ فرقے کے پیروکار تھے اور تقریباً 40 سال تک ان کے نظریات پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ نظریات چھوڑ دیے اور عبداللہ بن سعید بن کلاب کے خیالات اپنائے جو ان پر اثر انداز ہوئے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ انہوں نے تیسرے مرحلے میں ابن کلاب کے نظریات کو بھی چھوڑ دیا اور پوری طرح اہل سنت کے نظریات کو اپنایا، جبکہ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابن کلاب کے کچھ خیالات کو برقرار رکھا اور صرف کچھ مسائل میں اہل سنت کے قریب ہوئے۔